آج ہم ایک ایسی کارپوریٹ جنگ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو بظاہر تو کراچی کی بجلی کے لیے ہے، لیکن اس کا میدان جنگ پاکستان سے ہزاروں میل دور کیمن آئلینڈز اور لندن کی عدالتوں میں سجا ہوا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس پوری قانونی بھول بھلیا کو آسان لفظوں میں سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ اس جنگ کے کراچی کے عوام پر آخر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اس شطرنج کی بازی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ پہلا مہرہ کب اور کس نے چلا؟ یہ سارا معاملہ میرا خیال ہے 2022 میں شروع ہوا تھا۔ جی، جب شہریار چشتی کے ملکیت والی کمپنی سیج وینچر گروپ لمیٹڈ نے کے الیکٹرک میں کنٹرولنگ حصے خریدے۔ لیکن یہ کوئی سیدھی سادی خریداری نہیں تھی، ہے نا؟ مطلب یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ بس گئے اور شیئرز خرید لیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک پیاز کی مثال لیتے ہیں۔ سب سے اندر ہے کے الیکٹرک۔ ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے بڑی حصہ دار کمپنی ہے کے ای ایس پاور لمیٹڈ، یعنی کے ای ایس پی۔ اچھا۔ اور کے ای ایس پی کی بھی مالک کمپنی ہے کے ای ہولڈنگز لمیٹڈ، یعنی کے ای ایچ، اور یہ دونوں کمپنیاں کیمن آئلینڈز میں رجسٹرڈ ہیں۔ تو یہ یہاں سے کیمن آئلینڈز کا لنک بنتا ہے۔ جی، تو سیج نے دراصل کیا یہ کہ انہوں نے دیوالیہ ہونے والے ابراج گروپ کے لیکویڈیٹرز سے کے ای ایچ میں کنٹرول حاصل کیا۔ یعنی انہوں نے پیاز کی سب سے بیرونی تہہ کو خریدا تاکہ وہ مرکز تک پہنچ سکیں۔ یعنی کنٹرول تو مل گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہیں سے تو اصل میں شروع ہوئی۔ کے الیکٹرک کے جو دوسرے بڑے حصے دار تھے، سعودی عرب کی الجمیہ ہولڈنگ کمپنی اور نیدرلینڈز کی ڈینم انویسٹمنٹس، انہیں یہ سودا ایک آنکھ نبھایا۔ انہیں یہ بالکل پسند نہیں آیا اور انہوں نے جوابی کارروائی کے لیے ایک بہت ہی جارحانہ قدم اٹھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ وہ سیدھے پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ پہنچے اور اکتوبر 2022 میں کے ای ایچ کو کوئی نوٹس دیے بغیر ہی یک طرفہ طور پر ایک حکم امتناعی حاصل کر لیا۔ ایک منٹ، نوٹس دیے بغیر؟ جی، بغیر نوٹس کے۔ اور اس حکم کے تحت کے الیکٹرک کے بورڈ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک ہی جھٹکے میں انہوں نے سیج کے کنٹرول کو عملی طور پر مفلوج کر دیا۔ یہیں سے معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ایک نیا مالک ہے جس کے ہاتھ قانونی طور پر بندھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف پرانے حصے دار ہیں جنہوں نے پاکستانی عدالت کے ذریعے اپنا دفاعی مورچہ قائم کر لیا ہے۔ بالکل۔ تو اب کے ای ایچ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ انہوں نے ایک ایسا قانونی نقطہ اٹھایا جس نے اس پورے تنازع کا رخ ہی بدل دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، کے ایس پی کے تمام حصہ داروں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جسے شیئر ہولڈرز ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اچھا۔ اس معاہدے میں صاف لکھا تھا کہ اگر حصہ داروں کے درمیان کوئی بھی تنازع ہوگا تو اس کی سماعت صرف کیمن آئلینڈز یا انگلینڈ کی عدالتوں میں ہو سکتی ہے، پاکستان میں نہیں۔ ایک منٹ، کیمن آئلینڈز اور لندن؟ کراچی کی بجلی کا فیصلہ وہاں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات ہمارے سننے والوں کے لیے تھوڑی عجیب ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اصل میں بڑی بین الاقوامی کمپنیاں اور سرمایہ کاری فنڈز اکثر اپنی ہولڈنگ کمپنیز کیمن آئلینڈز جیسی جگہوں پر رجسٹر کرواتے ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، اس کی بڑی وجوہات ٹیکس کے فوائد اور ایک مستحکم اور غیر جانبدار قانونی نظام ہوتا ہے۔ چونکہ کے ایس پی کیمن آئلینڈز میں رجسٹرڈ تھی تو معاہدے میں وہیں کی عدالتوں کا انتخاب کیا گیا۔ اور پریوی کونسل کا کیا کردار ہے اس میں؟ پریوی کونسل جو لندن میں ہے، وہ تاریخی طور پر کیمن آئلینڈ سمیت کئی دولت مشترکہ ممالک کے لیے حتمی اپیل کی سب سے بڑی عدالت کا کردار ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ تو کے ایچ نے اسی معاہدے کی بنیاد پر کیمن آئلینڈز کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں کے ایچ کو ایک کے بعد ایک 3 بڑی کامیابیاں ملیں۔ پہلے کیمن آئلینڈز کی گرینڈ کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ پھر الجمی اور ڈینم نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی تو کورٹ آف اپیل نے بھی کے ایچ کے حق میں ہی فیصلہ دیا۔ اور پھر آخر میں؟ آخر کار معاملہ حتمی عدالت یعنی لندن میں پریوی کونسل تک پہنچا اور 5 دسمبر 2025 کو انہوں نے بھی فیصلہ کے ایچ کے حق میں ہی دے دیا۔ یعنی بین الاقوامی سطح پر یہ ایک کلین سویپ تھا۔ لیکن ان فیصلوں میں کہا کیا گیا؟ کیا انہوں نے صرف یہ کہا کہ مقدمہ غلط جگہ دائر ہوا؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ سخت بات کہی گئی۔ عدالتوں نے واضح طور پر قرار دیا کہ الجمی اور ڈنم نے پاکستان میں مقدمہ دائر کر کے اپنے ہی دستخط کیے ہوئے معاہدے کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ سنگین خلاف ورزی؟ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، اور پریوی کونسل نے تو اپنے فیصلے میں ان کے قانونی حربوں پر اتنی سخت تنقید کی جو عدالتی زبان میں بہت غیر معمولی سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اپیل کی سطح پر قانونی چارہ جوئی اس طرح نہیں کی جانی چاہیے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الجمی اور ڈینم اب قانونی طور پر پابند ہیں کہ وہ سندھ ہائی کورٹ سے اپنا مقدمہ اور حکم امتناع فوراً واپس لیں؟ جی بالکل، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ کیمن آئلینڈز کی عدالت کے فیصلے کی توہین ہوگی، جس کے اپنے سنگین قانونی نتائج ہو سکتے ہیں۔ قانونی طور پر ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ پاسا پوری طرح KEH اور سیج کے حق میں پلٹ چکا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک سیدھی سادھی قانونی جنگ نہیں ہے، اس میں کچھ پرانے کرداروں کے سائے بھی منڈلا رہے ہیں۔ خاص طور پر ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی کا نام بار بار سامنے آتا ہے۔ 28 نومبر 2025 کو کیمن کورٹ کے ایک حکم نامے کے مطابق الجمیہ کو مئی 2023 میں عارف نقوی کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے متعلق تمام دستاویزات پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ عارف نقوی کے ساتھ بات چیت؟ جی، اور عدالتی فیصلے میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر سیج کے خلاف ایک مشترکہ حکمت عملی برباد کر رہے تھے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ عارف نقوی تو خود اتنی قانونی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اہمیت بہت گہری ہے۔ دیکھیں، ابراج کا خاتمہ شفافیت اور کارپوریٹ گورننس کی ناکامی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر عارف نقوی، جو اس اسکینڈل کے مرکز تھے، اب بھی پردے کے پیچھے سے معاملات پر اثر انداز ہو رہے ہیں، تو یہ ریگولیٹرز اور نئے سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ بات تو ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پرانے کھلاڑی اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس حاصل کرنے یا کم از کم نئے آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ اس تنازع کو ایک سادہ کاروباری جھگڑے سے بڑھا کر ایک پراسرار سازش کی شکل دے دیتا ہے۔ اور سازشوں کی بات کریں تو پاکستان میں ایک اور محاذ بھی کھولا گیا جو بظاہر بہت چھوٹا لیکن کافی معنی خیز ہے۔ جی ہاں، ستمبر 2023 میں کے الیکٹرک کے دو بہت ہی چھوٹے حصے داروں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک اور مقدمہ دائر کر دیا۔ اچھا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مقدمے میں تقریباً وہی الزامات دہرائے گئے جو الجمیہ اور ڈینہم نے اپنے مقدمے میں لگائے تھے۔ یعنی ایک طرح کی کاپی؟ بالکل۔ KEH نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس کی وجہ حیران کن ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ان دونوں حصے داروں کے کل حصوں کی مالیت صرف $145 کے برابر تھی۔ $145، اور اس رقم کے لیے کوئی سندھ ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑ رہا ہے جس پر ہزاروں ڈالر کا خرچہ آتا ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ بالکل۔ KEH کا بھی یہی سوال ہے کہ اس مقدمے کے مہنگے قانونی اخراجات آخر کون اٹھا رہا ہے۔ اس سے یہ شک قوی ہو جاتا ہے کہ یہ ایک پراکسی جنگ ہے۔ پراکسی جنگ یعنی کوئی بڑا کھلاڑی ان چھوٹے مہروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ جی، تاکہ قانونی دباؤ برقرار رکھا جا سکے۔ یہ کارپوریٹ لڑائیوں میں ایک آزمودہ حربہ ہے۔ تو قانونی طور پر وہ اپنا راستہ صاف کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب تو صرف شروعات ہے۔ اصل منزل تو کے الیکٹرک کے بورڈ روم تک پہنچنا ہے۔ ان تمام عدالتی فیصلوں کے بعد اب KEH کا حتمی مقصد کیا ہے؟ ان کے فوری مطالبات دو ہیں۔ پہلا، سندھ ہائی کورٹ سے حکم امتناعی فوری طور پر واپس لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، پاکستان کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن یعنی SECP کی طرف سے 8 نومبر 2022 کو لگائی گئی پابندی کو ختم کیا جائے، جس کے تحت نئے ڈائریکٹرز کے انتخاب کو روکا گیا تھا۔ ان کا موقف کیا ہے اس پر؟ ان کا موقف سیدھا ہے کہ جب بین الاقوامی عدالتوں نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے تو اب اس پابندی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اور یہ قانونی رکاوٹیں دور ہونے کے بعد وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کارکردگی کو بہتر بنانا، یہ تو ایک بہت عام جملہ ہے۔ کیا ہمارے ذرائع میں اس بات کا کوئی اشارہ ہے کہ شہریار چشتی اور ان کی ٹیم کا اصل منصوبہ کیا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اگرچہ ان کا تفصیلی منصوبہ ابھی عوامی نہیں ہے، لیکن ان کے بیانات سے ہم کچھ اندازے لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم کے الیکٹرک کا ایک نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز منتخب کروانا ہوگا، جس میں ان کے اپنے نامزد کردہ اراکین ہوں گے۔ جی، جیسے شہریار چشتی اور ڈیرن باور۔ یہ نیا بورڈ ممکنہ طور پر کمپنی کی پوری انتظامی حکمت عملی کا از سر نو جائزہ لے گا۔ ان کا ہدف کے الیکٹرک کو ایک ایسی کمپنی بنانا ہے جو منافع بخش بھی ہو اور قابل اعتماد بھی۔ اس کا مطلب کراچی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ممکنہ طور پر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی نیا سرمایہ کار سب سے پہلے کمپنی کے نقصانات کو کم کرنے پر توجہ دے گا، جس سے ہم لائن لاسز اور بجلی چوری کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے لیے سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جیسے سمارٹ میٹرز کی تنصیب اور بلوں کی وصولی کے نظام کو بہتر بنانا۔ طویل مدتی منصوبوں میں نئے پاور پلانٹس میں سرمایہ کاری اور ترسیلی نظام کو اپ گریڈ کرنا شامل ہو سکتا ہے۔
لیکن یہ سب کرنے کے لیے انہیں پہلے کمپنی کا مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہوگا، اور یہ جنگ اسی کنٹرول کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ بالکل۔ تو ایک کاروباری معاہدے سے شروع ہونے والی یہ کہانی بین الاقوامی عدالتوں، قانونی جنگوں اور ابراج اسکینڈل کے کرداروں تک جا پہنچی ہے۔ جی، اور اب ہم اس کہانی کے حتمی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ قانونی طور پر تو میدان KEH اور سیج کے نام ہو چکا ہے، لیکن اصل امتحان اب پاکستان میں ان فیصلوں پر عمل درآمد کروانا ہے۔ اور وہ آسان نہیں ہوگا، ہے نا؟ بین الاقوامی فیصلوں کو مقامی سطح پر نافذ کرنا اکثر ایک پیچیدہ اور سست رفتار عمل ثابت ہوتا ہے۔